اس محفل میں گجرات سے بھی دور اسلام آباد سے ہمارے اگلے اسکالر جناب محترم سید عباس زیدی صاحب تشریف لائے ہیں۔ عباس زیدی صاحب ہمیں عقیدہ رجل کی اہمیت اور اس کی مذہب حقہ میں جو اہمیت ہے اور جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب سید عباس زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور محمد والے محمد بلندتر سراوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضرین محترم، مجھ طالب علم کا اپنے بزرگان کی موجودگی میں لب کشائی کرنا یہی بہت بڑی جرأت ہے، اور خصوصاً اس ادارے میں جس کے در و دیوار مجھے پہچانتے ہیں اور جس کی ایک ایک اینٹ سے میں آشنا ہوں، جس میں بحیثیت خادم مجھے سال ہر سال خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ حاضرین محترم، قبل اس کے کہ رجعت کے موضوع پر میں مختصراً آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں، 12 ائمہ کا نظریہ یہ مکتب تشیع کا انفرادی نظریہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہوں گے۔ یہ مکتب تشیع کا انفرادی نظریہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے واجب الاحترام برادران اہل سنت تک آواز جا رہی ہے یا اس ویڈیو کلپ کے ذریعے وہ سنیں، تو انہیں جاننا چاہیے کہ یہ نظریہ فقط ہمارا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں خلافت کے باب میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی جو جابر بن سمرہ نے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، یکون 12 امیرا، کہ 12 امیر ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے۔ میرا سوال ہے عالم اسلام کے ذمہ داران سے، کیا صحیح بخاری کی یہ حدیث کبھی ان کی نظر سے نہیں گزری؟ کیا یہ حدیث انہوں نے خطبات جمعہ میں پیش کی؟ کیا ضعیف احادیث پیش کرنے والے اس صحیح احادیث کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے خودی، بلکہ یوں تبدیل کرتا ہوں لفظ، بے رخی، بے رخی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بلا وجہ تو نہیں چھپایا جا رہا۔ یکون 12 امیرا، اس امت میں 12 امیر ہوں گے۔ اچھا، جابر کہتے ہیں، جابر بن سمرہ صحابی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کے بعد ایک کلمہ ارشاد فرمایا۔ میں نے وہ کلمہ نہ سنا کہ پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو میرے والد سمرہ نے کہا، یہ صحابی ابن صحابی، محفل میں پیغمبر اپنے بعد والے نظام کے متعلق اعلان فرما رہے ہیں اور ان کی تعداد معین کر رہے ہیں، بغیر وحی کے کچھ نہ بولنے والا رسول بتلا رہا ہے کہ 12 امیر ہوں گے۔ کہیں خلیفہ لفظ ہے، کہیں امام لفظ ہے، کہیں امیر لفظ ہے، کتب اہل سنت بھری پڑی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے نہیں سنا کہ اس کے بعد پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہتے کہ میں نے اپنے باپ سمرہ سے پوچھا کہ پیغمبر نے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، تو وہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ قال کلہم من قریش، کہ وہ سب کے سب میرے قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ جابر کے والد سمرہ نے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اپنے بیٹے جابر کو کہا کہ جو آخری کلمہ تو نے نہیں سنا نا پیغمبر کی محفل میں، پیغمبر کی محفل میں یہ جو آخری کلمہ تو نے نہیں سنا وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں وہ سب میرے قبیلہ قریش میں سے ہوں گے۔
اچھا مجھے ان سامعین کی سمجھ نہیں آتی، نہ سننے پہ آئے تو پیغمبر کی محفل میں کہا گیا ببانگ دہل جملہ نہ سن سکیں، اور سننے پہ آئے تو کان میں کہیں بات سن لیں۔ اچھا ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، سننے پہ آئے تو مکان میں بیٹھ کر کان میں کہیں بات سن لیں، نہ سننے پہ آئے تو غدیر کے میدان میں نہ سن سکیں، بعد میں گواہیاں مانگے تو کہیں بھول گئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا وہ سب کے سب میرے قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ مکتب تشیع اس میں تنہا نہیں، منفرد نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث بابانگ دہل علماء اہل سنت کے باب فکر پہ دستک دے رہی ہے کہ حضرت کبھی میری طرف بھی نظر التفات کیجئے، کبھی مجھے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ اور یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ 12 ائمہ کا احادیث میں جو ذکر ہے وہ بیان کیوں کریں؟ جب وہ پوچھیں گے یہ 12 پورے کریں تو 61 ہجری میں چھٹا یزید بنانا پڑتا ہے۔ اس خوف کے پیش نظر یہ حدیث ہی چھپا لی۔ اچھا فقط یہ کہ ان 12 سرداروں کا، ائمہ کا، خلفاء کا، پیغمبر کے جانشینوں کا مکتب اہل بیت میں ذکر نہیں، نہ فقط یہ کہ صحیح بخاری میں ذکر ہے، اس کا کتب سابقہ میں بھی ذکر موجود تھا۔ آپ عہد نامہ جدید یا عہد نامہ قدیم اٹھائیے، عہد نامہ قدیم توریت اور زبور میں بھی اس کا ذکر ہے، عہد نامہ جدید انجیل اور مکاشفے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت میں 17ویں باب میں یہ موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ عبارات پیش کرنا چاہوں گا۔ 17واں باب توریت کا۔ اچھا یہ وہ توریت نہیں میں کہوں کہ یہ کانگریس کی لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، یا دنیا میں فقط میری لائبریری میں ہی یہ نسخہ موجود ہے، مارکیٹ میں کہیں سے بھی آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں، جو عام توریت زبور یعنی بائبل مل رہی ہے۔ کتاب تکوین، کتاب پیدائش، 17واں باب اور 20ویں آیت، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری سنی، اور اسماعیل کے حق میں بھی یہ ومن ذریتی کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم کی اس خواہش ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی امامت لا۔ اب توریت اس موضوع پہ کیا کہہ رہی ہے کہ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اسے نہایت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے۔ توریت کیا کہہ رہی ہے کہ اسماعیل کی نسل کو بڑھاؤں گا، اس میں برکت عطا کروں گا، اسے پھلتا پھولتا چھوڑوں گا، برومند کروں گا، اور اس اسماعیل کی نسل میں سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ بھائی 1500 سال سے تو سادات موجود ہیں، اتنی بڑی قوم 1500 سال سے سادات موجود ہیں۔ توریت کہہ رہی ہے اسماعیل کی نسل سے جو 12 سردار ہوں گے وہ ایک بڑی قوم بنے گی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ 12 جانشینوں والا نظریہ تشیع اور تسنن میں ہی نہیں موجود، یہ انبیاء سابقہ کی کتب میں بھی موجود تھا۔ اچھا یہ جو 12 ہیں جنہیں توریت کتاب تکوین میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل کی نسل سے 12 سردار ہوں گے، بھئی سید کا معنی سردار ہی ہے نا، تو اسماعیل کی نسل سے 12 سید ہوں گے، 12 سردار ہوں گے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ آپ کا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے کہ بخاری کی حدیث اٹھا کر آپ توریت کی اس آیت پر لگا کے تو اپنا مدعا نکالنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے یہ کہا، تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ 14ویں آیت کی تفسیر میں، جہاں بنی اسرائیل میں نقیب جو تھے ان کی بعثت کا ذکر ہے، اس تفسیر میں امام ابن کثیر نے نقل کی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو توریت میں 12 سرداروں کا ذکر ہے نا، یہ 12 سردار وہی ہیں جن کے متعلق بخاری میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 سردار ہوں گے۔ میں ذمہ دار طالب علم ہوں، مبتدی طالب علم ہوں، میرے بزرگان بیٹھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت 14 کی تفسیر اٹھائیے، وہ کہتا ہے یہ جو توریت میں 12 سرداروں کا ذکر ہے،
یہ 12 سردار وہ ہیں جن کا بخاری میں ذکر ہے، یقولو 12 امیرا، کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ توریت والے 12 سردار بھی وہی ہیں جن کو محمد بتلا کے گئے ہیں، یہ 12 سردار بھی وہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئیے عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹامنٹ۔ میں 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں اور 400 کلومیٹر کا کر کے واپس جانا ہے۔ بزرگان سے 5-6 منٹ اور مانگنا چاہوں گا ان کی اجازت سے۔ نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ جدید، مکاشفہ یوحنا، جناب عیسیٰ کے جانشین، ان کے نمائندے یوحنا کا مکاشفہ، جو انہیں سب دکھلایا گیا کہ یہ سب ہوگا۔ آپ کی اجازت ہے وہ مکاشفہ پیش کروں؟ سلامت رہیے۔ کتاب ہے مکاشفہ انجیل کی، نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ جدید، باب نمبر 12، باب نمبر 12، پہلی آیت۔ آیت کا موضوع ہے خاتون اور اژدہا، خاتون اور وہ بڑا سانپ۔ اس روایت میں ملتا ہے کہ یوحنا کہتے ہیں میں نے دیکھا، پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے ہے، توجہ کا طالب ہوں، ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے ہے، جس کے دوسری طرف پاؤں کی طرف چاند ہے، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پہ ہے۔ میں انجیل سنا رہا ہوں، آپ مارکیٹ سے خریدیں یہی ملے گا، برنباس نہیں ہے کہ جو دنیا میں کہیں کہیں ملے، عام انجیل پڑھ رہا ہوں۔ ایک بڑا نشان نظر آیا آسمان پر، کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو سورج کو اوڑھے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کے نیچے چاند ہے، اور 12 ستاروں کا تاج اس خاتون کے سر پہ ہے، اور اس کے شکم میں بھی ایک بچہ ہے، اور وہ تکلیف کے سبب چلا رہی ہے۔ سنیے گا بات۔ پھر یوحنا کہتے ہیں پھر ایک اور نشان مجھے آسمان پہ نظر آیا، یعنی یہ سب ہوگا عیسیٰ کے بعد۔ اچھا، عیسیٰ کے بعد کون سے پیغمبر ہے بھائی؟ عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی آئے، اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے بعد جو بتلایا جا رہا ہے، یہ ہو نہ ہو یہ پیغمبر اور اس کے زمانے کی ہی کوئی بات ہو رہی ہے، یعنی اسی عہد کا کوئی قصہ ہے جو ان کی زندگی میں ہوگی ان کے بعد۔ اچھا، پھر ایک اور نشان دکھائی دیا، سرخ رنگ کا، جملے ہیں میری خطابت نہیں ہے، سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا ہے، سرخ رنگ کا ایک بڑا سانپ ہے، بڑا سانپ، کاش میں سمجھا پاؤں۔ اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ یہ پتہ ہے یہ 7 سر اور 10 سینگ کون ہیں؟ وہ جو جماعت ساتھ آئی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند روایت ہے، جسے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے لے کے عرب محققین تک نے کہا ہے کہ یہ صحیح سند ہے اور شرط شیخین پہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح سند ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ میں اس جماعت کو حکم دوں گا کہ جلا دے۔ میں اشاروں کنایوں میں ملفوظ بات کرتا جاؤں گا۔ 7 سر اور 10 سینگ ہیں، اور اس کی دم نے آسمان کے 1/3 ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ 1/3 ستارے، سیدہ کی تیسری نسل 2 شہزادوں سے چلی جو 3 سے چلنی تھی۔ اس بڑے سانپ نے میں تو انجیل پڑھ رہا ہوں، اس بڑے سانپ نے سیدہ کی یعنی اس خاتون کی، میں اپنی ملاوٹ نہیں کرتا، وہ تو میرا مدعا ہے، عبارت کے جملے ہیں، اس خاتون کی آسمان سے ستاروں کو کھینچ کر 1/3 ستارے زمین پر گرا دیے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی، اس کے پاس جا کھڑا ہوا تاکہ اس بچے کو نگل جائے، کیونکہ یہ محرف عبارات ہیں، تحریف شدہ عبارات ہیں۔ اگر بے عین ہی من و عن ہمیں دستیاب ہوتی کتب سابقہ تو ہم بے عین ہی وہ واقعات پڑھتے جو ہم مصائب میں سناتے ہیں۔ یہ تحریف کے بعد بھی بچا کچھ اتنا مواد ہے جس کے ذریعے ہم آگاہ ہو سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ اچھا، جب اس خاتون کا بچہ نگلنا چاہا، پھر آگے تحریف ہو گئی، پھر آگے
مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ یوحنا کہتے ہیں پھر مجھے دکھایا گیا اس خاتون کے ہاں نرینہ فرزند ہوا، اس خاتون کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اس 12 ستاروں کا تاج پہنے ہوئے خاتون کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ عصا لکڑی کا ہوتا ہے، لوہے کی تلوار ہوتی ہے۔ عصا لکڑی کا ہوتا ہے، لوہے کی تلوار ہوتی ہے۔ تو لوہے کے عصا انہوں نے کیا، میں کہتا ہوں وہ لوہے کی تلوار کے ساتھ، وہ ذوالفقار کے ساتھ سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اچھا آگے انجیل کیا کہہ رہی ہے؟ اور اس کا فرزند، اس خاتون کا وہ فرزند جو لوہے کی تلوار کے ساتھ تمام قوموں پر حکومت کرے گا، خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ بھائی غیبت کبریٰ اور کیا بیان کروں؟ وہ فرزند خدا کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جس کی نسبت سے آج یہ اہتمام کیا گیا اور مجھ جیسے طالب علم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس مقدس شخصیت کے مقدس ذکر میں اپنی ناپاک زبان کو پاک کرنے کا موقع حاصل کروں، یہ فقط تشیع کا نظریہ نہیں کہ 12 ہیں، یہ فقط اہل سنت کا نظریہ نہیں صحیح بخاری کے مطابق کہ 12 ہوں گے، یہ فقط توریت کا نظریہ نہیں کہ وہ 12 سردار ہوں گے، بلکہ انجیل بھی کہہ رہی ہے اس خاتون کے سر پہ 12 ستاروں کا تاج تھا، اور اس کا ایک فرزند آئے گا جو لوہے کی تلوار کے ساتھ قوموں پر حکومت کرے گا، مگر اسے خدا کے تخت تک اٹھا لیا گیا، یعنی وہ غیبت میں چلے گئے۔ اچھا ایک اور چیز، مجھے رجت کا موضوع دیا گیا، آخری جملے میرے رجت پہ ہوں گے۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کی معروف شخصیت نوسترادیمس، یہودی فیملی میں پیدا ہونے والا، لیکن بعد میں یہ فیملی پوری عیسائی ہو گئی تھی، مسیحی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ نوسترادیمس، اس کی پیشین گوئیاں پوری دنیا میں معروف ہیں، پوری دنیا میں اس کی پیشین گوئیاں چھپتی ہیں۔ نوسترادیمس 95ویں سینچری میں لکھتا ہے، 5ویں سینچری میں 96 باب میں لکھتا ہے، یہ ایک مصلح جو کائنات کی اصلاح کرے گا، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ 600-700 سال پہلے فرانس میں پیدا ہونے والا نوسترادیمس کیا لکھ رہا ہے؟ دیمس کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک عالمی رہنما اس کے متعلق کہ دنیا کے درمیان اپنے نئے کاموں کی وجہ سے عوام کا خون بہے گا۔ یہ 96 باب میں 5ویں سینچری میں وہ یہ پریڈکشن کر رہا ہے، یہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ لوگوں کے نئے نئے کاموں کی وجہ سے، 7ویں امام کا فرمان ہے کہ جب لوگ نئے نئے گناہ کریں گے تب ان کو نئی نئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنے نئے کاموں کی وجہ سے عوام کا خون بہے گا، لوگ سچ بولنے کے بجائے منہ پر تالا ڈال رکھیں گے، پھر ضرورت کے وقت وہ انتظار کرنے پر بھی دیر کرے گا۔ نوسترادیمس پیشین گوئی میں کیا ہے کہ کیسا عالمی رہنما ہے جس کے آنے سے پہلے خون بہے گا، لوگ نئے کاموں کی وجہ سے خون خرابہ کریں گے، سچ پر پابندی ہوگی، جانتے بھی ہوں گے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے یہ انتظار کریں گے، وہ دیر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے ایک عالمی مصلح ایسا آنے والا ہے جس کا انتظار فقط مکتب تشیع نہیں کر رہا، ادیان عالم بھی بتلا رہے ہیں، وہ آئے گا اور قوموں پر حکومت کرے گا۔ غیر مسلم مبصرین، مفکرین، محققین وہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ایک آنے والا ہے جس کے آنے سے پہلے خون بہے گا۔ تو پیغمبر نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا مہدی آئے گا اور دنیا کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی جیسے ظلم سے لبالب ہوگی،
اسی طرح مہدی سے عدل سے لبالب کر دے گا۔ رجب کی بات پر ایک اور اہم حوالہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے، ارطغرل غازی کا نام تو کس نے نہیں سنا؟ پوری سیریز دیکھی ہے نوجوانوں نے، اتفاق سے میں اس کی ایک قسط بھی نہیں دیکھ سکا۔ ارطغرل غازی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا ایک استاد دکھلایا گیا ہے، ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، وہ ارطغرل غازی کا استاد بتلایا گیا۔ اہل سنت برادران ہمارے بھائی اسے شیخ اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا شیخ۔ ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، فتوحات مکیہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو 12واں امام ہے نا، وہ غیبت میں ہے۔ اچھا آپ سن کے خاموش ہو گئے، آپ کے لیے عام بات تھی، آپ کو یہ نہیں پتا، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ جو ولادت کے منکر ہیں وہ غیبت کا اقرار کیوں کریں گے؟ جو غیبت کا اقرار کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ولادت کا، یعنی ان کی دنیا میں 255 ہجری میں ظہور کی بات بھی کر رہا ہے، ان کی آمد کو تسلیم کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوشیدہ ہو گئے اور وقت معلوم پہ آئیں گے۔ اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے حکم میں معصوم ہوں گے، یعنی مہدی جو حکم دیں گے وہ عصمت پر مبنی ہوگا، یعنی عصمت بھی مان رہے ہیں، ولادت بھی مان رہے ہیں، غیبت بھی مان رہے ہیں۔ اور انہی کے اس نظریے کو منوان الجواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شعرانی نے بھی نقل کیا، بہت بڑے اہل سنت کے امام، انہوں نے بھی نقل کیا، بعین ہی نقل کر دیا۔ یعنی اس میں بھی ہم تنہا نہیں، پہلے وجود امام میں تنہا نہیں تھے، 12 کے تعین میں تنہا نہیں تھے، اب ان کی ولادت میں بھی ہم تنہا نہیں ہیں، ان کی غیبت میں بھی ہم تنہا نہیں ہیں۔ اہل سنت کی ائمہ امام عبد الوہاب شعرانی اور محی الدین ابن عربی بھی ہمارے ہم نوا ہیں۔ اچھا جب امام آئیں گے تو ہوگا جو کچھ ہوگا، جو بیان کیا علماء نے، بزرگان نے، اور جو میرے بزرگ بیان کریں گے، میرے لیے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھے ہیں حضرات۔ بہت زیادہ لب کشائی کر لی، 2 روایات ضرور سناؤں گا۔ رجعت ہے کیا؟ برجو، پلٹنا، واپس آنا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص مومن اور خاص کافر بھی دنیا میں اٹھائے جائیں گے، یعنی رجعت عام نہیں ہے، رجعت خاص ہے۔ اچھا یہ ہے کیا؟ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرما لیں گے اس وقت رجعت کا آغاز ہوگا بعد الظہور۔ چھٹے امام فرماتے ہیں سب سے پہلے رجعت جو ہوگی، واپسی ہوگی اس دنیا میں مظلوم مومن کو حق دلانے کے لیے اور ظالم منافق کو سزا دلوانے کے لیے۔ جو پہلی رجعت ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کی ہوگی۔ روایت میں ہے جو پہلی زمین شق ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کی ہوگی۔ سب سے پہلے امام رجعت فرمائیں گے۔ بعض روایات میں ہے 40 سال تک امام حسین علیہ السلام حکومت فرمائیں گے۔ اچھا یہاں ایک بات، یہ ڈر کے نظریہ پیش کیا جاتا ہے، آپ پڑھیں کبھی علامہ مجلسی کا باب رجعت جو اس موضوع پہ ہے بحار الانوار میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کس لیے کوئی شش و پنج میں اور کس لیے کوئی شبہ میں مبتلا ہے؟ جب رجعت یعنی امام مہدی کے بعد 11 ائمہ کا آنا، خاص مومنین کا واپس آنا، خاص منافقین کو اٹھایا جانا اور پھر عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ ایسا نظریہ ہے۔ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ کم از کم 200 کے قریب احادیث ائمہ ہے رجعت کے موضوع پر، 200 کے قریب، اور 40 کے قریب شیعہ علماء و محدثین نے اپنی 50 سے زائد کتب میں رجعت کو ثابت کیا۔ یہ اتنا کچا نظریہ نہیں ہے اور یہ آج کا نظریہ بھی نہیں ہے۔ آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیے، صحیح مسلم کے مقدمے کے الفاظ ہیں، حضرت جابر بن یزید جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی ائمہ کے صحابی، چوتھے امام کے، پانچویں کے، کئی ائمہ کی صحبت انہیں حاصل رہی، ہزاروں بلکہ بعض روایات میں لاکھوں حدیث تک انہیں یاد۔
لیکن ہمارے واجب الاحترام برادران نے ان سے بات روایات کیوں نہ لی؟ امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جابر بن یزید جوفی سے میں روایت اس لیے نہیں لیتا کانا یؤمنو بالرجعہ، کیونکہ وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایسے افراد تب بھی موجود تھے۔ یہ تشیع اس نظریے میں منفرد نہیں، دشمن گواہی دے رہا ہے کہ ائمہ کے اصحاب رجعت پر یقین رکھتے تھے۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں پیغمبر کے آخری صحابی، جن کے بعد کوئی صحابی نہیں تھا روئے ارض پہ، وہ آخری بندہ تھا جو کہتا تھا کہ لوگوں میں آخری اس روئے ارض پہ رہ گیا ہوں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ان آنکھوں کے ذریعے محمد کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے؟ صحابہ والوں کو تو شاید علم نہ ہو، آپ کے علم میں ہے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 سال سے زائد عمر، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، آخری صحابی۔ آپ الاستیاب دیکھیے، اسد الغابہ دیکھیے، الاصابہ دیکھیے، آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ، وہ آخری صحابی ہے۔ اس کے متعلق امام ابن قتیبہ المعارف میں لکھتے ہیں کہ یہ علی کا ساتھ دینے والا تھا، صحابی، آخری صحابی علی کا ساتھ دینے والا، آخری صحابی مختار کا ساتھ دینے والا، اور اس میں ایک اور بھی مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ؟ المعارف میں لکھتے ہیں کانا یؤمنو بالرجعہ، یہ بھی رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے رجعت پر ایمان رکھنا اصحاب کا عقیدہ ہے، رجعت پر ایمان رکھنا تابعین کا عقیدہ ہے، ہم اس میں تنہا نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بس آخری روایت اور اجازت، ابھی بہت سی گفتگو کرنی، بہت سی باتیں کرنی، لیکن ادب مانے ہے کہ بزرگان کو مزید انتظار کروایا جائے۔ خدا بند کریم سے دعا کو ہوں کہ وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز سے سید عباس زیدی صاحب وہ بہت ہی ذکی چیزیں سادہ الفاظ میں ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ سیمینار کی میرا خیال ہے خوبصورتی اور اس کی یہ کامیابی ہے کہ جب یہاں سے کوئی تقریر ہوتی ہے تو آپ کے ذہنوں میں سوالات جنم دینا شروع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام کے متعلق مزید گہرا سوچنا شروع کر دیا۔ یقیناً آپ کو ان کے جوابات بھی چاہیے ہوں گے، اور یقیناً آپ اس کی جستجو بھی کریں گے، اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اپنے امام کے پاس لے کے جائے گا۔ سرکار کی ذات پہ بلند تر صلوات۔